تو یہ بات آج کے ماحول میں ثابت ہے۔ بازار کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو کہ بیمار آدمی نہیں خرید سکتا، کھا نہیں سکتا۔ اگر بیمار نہیں ہے تو غریب ہے، وہ پھر نہیں خرید سکتا، اور اگر بیمار بھی نہیں ہے، غریب بھی نہیں ہے، تو بازار کے اندر سے اس چیز کو شارٹ کر دیا۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ المطففین، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک تلاوت کی ہے۔ ترجمہ ان آیات کا کچھ اس طرح ہے: ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کہ جب تول کر لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب تول کر دیتے ہیں ان کو یا وزن کر کے دیتے ہیں ان کو تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا نہیں گمان کرتے وہ لوگ کہ بے شک وہ اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے لیے۔ سورۃ المطففین آج شروع کی ہے، اور اس کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کس طرح وہ کمی کرتے ہیں اور ان کی ڈرتے نہیں ہے، ان آیات کے ان لوگوں کو ذکر کیا ہے۔ ماقبل جو ہم نے صورت پڑھی تھی، اس صورت کے اندر قیامت کے احوال کا، سزا کا، جزا کا، ان کا ساروں کا بیان تھا۔ اس صورت میں بھی یہی مضمون آ رہا ہے، بس شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا حکم جاری کر دیا، اور اس سے مناسبت بھی یہی ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب ہمارے اعمال پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر عدل کریں گے، کسی قسم کا کوئی کسی کو کم یا زیادتی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح میں عدل کروں گا قیامت والے دن، اے لوگو تم بھی دنیا کے اندر عدل و انصاف سے کام کرو، اپنے بھائی کو کمی نہ کر کے دو، زیادتی نہ کر کے دو، جتنا جتنا اس کا حق بنتا ہے ان لوگوں تک اتنا پہنچاؤ۔ شان نزول اس صورت کا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ اہل مدینہ کے اندر یہ مرض تھا کہ وہ لوگ جب اپنا سامان لیتے تھے تو پورا پورا لیتے تھے، اور جب اس سامان کو بیچتے تھے تو ناپ تول کے اندر کمی کر کے بیچتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، یہ پہلی صورت ہے جو مدینہ کے اندر نازل ہوئی۔ تب یہ صورت نازل کی اللہ رب العزت نے، تو اس کے بعد سے اہل مدینہ والوں نے آج تک کبھی بھی ناپ تول میں کمی نہیں کی، اور وہ آج تک ان کا یہ صرف بات پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک خاص نہیں، آج بھی مدینہ والوں کا یہ اصول ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ناپ تول کے اندر کمی کر کے کوئی چیز کو نہیں بیچا۔ ویل للمطففین، مقصد یہ کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کر کے دوسرے لوگوں کا حق کھاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، اب آپ اس سے یہ سمجھیں گے کہ ہم بازار سے کچھ سودا صرف لینے جاتے ہیں، اس کے اندر کسی نے کمی کر دی، ہم نے کہا جی کلو چاول دے دیں، کلو آٹا دے دیں، اس نے جو ہے نا کلو نہیں دیا، کلو کے اندر سے کچھ گرام کم کر دیے، پیسے کلو کے لے لیے، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر یہی والا حکم لگے گا۔ ایک کس طرح کہ ایک مزدور ہے،
جو کہ مزدوری کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے 5 بجے تک کام کرنا ہے، صبح 8 بجے سے 7 بجے سے لے کے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے سر کے اوپر کوئی کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، تو وہ گھنٹہ جو ہے نا آرام کر لیتا ہے، کام نہیں کرتا. تو یہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے. اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ حقوق اللہ کے اندر سے تخفیف کر جاتے ہیں وہ لوگ بھی اس میں ہوں گے. نماز کو صحیح طرح نہیں پڑھ رہے، وضو کو صحیح طرح نہیں کر رہے، اس کے اندر کمی کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کا حکم بھی اسی کے اندر شامل ہوگا. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ ان چیزوں سے بچیں. ہم لوگ ناپ تول کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کریں، چاہے وہ حقوق ان کا تعلق حقوق العباد سے ہو، چاہے ناپ تول میں کمی کرنے کا تعلق جو ہے وہ حقوق اللہ سے ہو. تو ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث مبارکہ ہیں کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو قحط کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. ایک اور جگہ فرمایا کہ ان کے رزق کے اندر کمی کر دیتے ہیں. اب رزق میں کمی کس طرح ہے کہ رزق کے اندر کمی یہ ہے کہ جو چیز ان کی ضرورت ہے، جو چیز وہ خریدنا چاہتے ہیں، تو اس چیز کو جو ہے وہ قحط پڑ جائے گا، وہ چیز بازار سے ملے گی نہیں. اور اگر بازار سے ملے گی، سستی ملے گی، تو طبیعت ان کی ایسی ہوگی کہ وہ چیز کو کھا ہی نہیں سکتے، استعمال ہی نہیں کر سکتے. اور اگر طبیعت بھی ٹھیک ہے، بازار سے مل بھی رہی ہے، تو دوسرا اس کے اندر یہ بات ہوگی کہ وہ اتنی مہنگی ہوگی کہ ایک غریب آدمی کی پہنچ سے ویسے ہی دور ہو جائے گی. اور اگر ہم آج کے ماحول کے اوپر نظر دوڑائیں تو یہ بات آج کے ماحول میں ثابت ہے. بازار کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو کہ بیمار آدمی نہیں خرید سکتا، کھا نہیں سکتا. اگر بیمار نہیں ہے تو غریب ہے، وہ پھر نہیں خرید سکتا. اور اگر بیمار بھی نہیں ہے، غریب بھی نہیں ہے، تو بازار کے اندر سے اس چیز کو شارٹ کر دیا. اور کئی ایسی چیزیں ہیں کہ چیز کا دام مہنگا کرنے کے لیے کہ مہنگی ہو جائے. چینی کا آج کل چل رہا ہے، اس کو مہنگا کرنے کے لیے کیا ہے جی کہ ان باڈیوں کو سٹاک کر لیتے ہیں کہ جب یہ مہنگی ہوگی ہم مارکیٹ میں نکال کے اس کو بیچیں گے، منافع کمائیں گے. تو یاد رکھیں کہ یہ سارا گناہ ہے. یہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ناانصافی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی ناانصافی کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ کل قیامت والے دن جو آپ دنیا کے اندر کما رہے ہیں، کل قیامت والے دن اسی کا اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عدل و انصاف کے جو عدالت ہے وہ قائم کرنی ہے، اسی کے اوپر فیصلہ ہوگا. اس لیے اور آگے اسی کا ذکر آ رہا ہے، الا یظن اولئک انہم الذین اذا اکتالوا. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیانت، مکر، فریب یہ ذکر کیا کہ وہ اپنا نفع سوچتے ہیں. جب ان کو یہ لگتا ہے کہ جی ہم نے یہ وزن کر کے لینا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پورا لیتے ہیں. لیکن جب ان کو آگے بیچنے کا ہو تو اس کے اندر وہ گھاٹا کر کے، نقصان کر کے وہ اگلوں کو بیچتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. اس میں بھی ان کو وعید دی جا رہی ہے، اور شدید وعید دی جا رہی ہے کہ وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ انہوں نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور جو آج وہ دنیا میں حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک ایک بات کا جواب لینا ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اپنے بھائیوں کا نقصان کرتے تھے، لوگوں کو کم کر کے دیتے تھے، پیسے پورے لیتے تھے. تو یہ سارا ان سب چیزوں کا ان سے سوال ہوگا. اور یاد رکھیں ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پہ جشن منائے جاتے ہیں. پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں ہم ان کو فالو نہیں کرتے. ہم اس مہینے کے اندر جھنڈیاں لگا لیں گے، ہم اس مہینے کے اندر لائٹیں لگا لیں گے، کیا اس سے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے؟ تو یاد رکھیں خوش نہیں ہوں گے. اگر ہم اپنی زندگی کو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چلائیں گے، ان کی تعلیمات پر گزاریں گے، تو ربیع الاول کیا ربیع الثانی 12 کے 12 مہینے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے. کہ جب قیامت والے دن نامہ اعمال پیش ہوں گے، سب اس دن سب دیکھیں گے، تو اس وقت یہ بات پتہ چلے گی کہ واقعتاً معاملات ایسے نہیں ہیں. اور اس وقت نہ کسی لائٹوں کا ذکر آئے گا، اس وقت نہ ہی کسی اور چیز کا ذکر آئے گا تو ہمارے اعمال کا آئے گا جو دنیا میں ہم نے کیے ہوں گے. اس لیے اپنے بھائیوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اور
صرف اس سوچ سے کہ اگر آج ہم دھوکہ دیں گے تو کل قیامت والے دن ہمارے ساتھ بھی بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔